بڑی ہی خاص مہمان آج سنو پاکستان کا حصہ ہیں، نگران وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق ہیں مشال ملک صاحبہ۔ مشال صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ آج کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، تو کتنی اہمیت ہے اس دن کی؟ میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں ساری پاکستانی قوم کی اور آزاد کشمیر کے لوگ اور پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک کے اندر ہمارے حق میں سولیڈیرٹی کی مارچز، پروٹیسٹ، سیمینارز، ریلیز ہو رہی ہیں، اویئرنیس کیمپینز ہو رہی ہیں اور سیمینارز کرائے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی سب سے پہلے تو جو آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا سپورٹ ہے، یہ ہم تہہ دل سے کشمیری قوم جو ہے اس کی شکر گزار ہے، خاص طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر کی۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جس طرح سول سوسائٹی، پاکستان کا جو میڈیا جو ہے دن رات کیمپین کر رہا ہے کشمیریوں کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ پاکستان اور آزاد کشمیر کا بزنس کمیونٹی، انہوں نے اپنا بزنس بند کیا ہے اور اکنامک لاس کو بیئر کیا ہے اور کشمیریوں کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو یوتھ اور اسٹوڈنٹس ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں نہیں گئے آج کے دن اور باہر سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے حق کی خود ارادیت کے لیے اور ہندوستان کے ظلم کے خلاف۔ اسی طرح لائرز، مطلب ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز بنی ہوئی ہے۔ مگر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں جتنے بھی ممالک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نسل کشی کی جو سپیڈ ہے وہ تیز کر دی اور ظلم و بربریت کی ہندوستان نے ہمارے خلاف اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بڑھتی جا رہی ہے۔ مشال ملک صاحبہ، بھارتی سپریم کورٹ کے تعصبانہ فیصلے کی اگر بات کی جائے تو آپ آج مسئلہ کشمیر کو کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ خوفناک فیصلے آ رہے ہیں ہندوستان کی RSS کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر آج تک پہلے بھی RSS سے پہلے بھی کبھی کسی کشمیری کو انصاف نہیں ملا، اور اب تو جو ان کی جو نفرت کی جو شدت ہے اور جو اکھنڈ بھارت کا اور جو RSS کا نیریٹو ہے جس کے تحت وہ برداشت نہیں کر رہے کسی بھی کشمیری کو اور سب کو وہ قبروں کے اندر دبانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ایک دفعہ پھر اعلان جنگ ہندوستان نے کر دیا ہے کشمیری قوم کے خلاف، آرڈر دے دیا ہے کہ لیگل ہے کشمیریوں کو مارنا، جینوسائیڈ لیگل ہے اور جتنا بھی ظلم کرنا ہے کرتے رہو کشمیریوں پہ، اس کے اوپر تم لوگوں کو کلین چٹ ملے گی، کوئی پنش نہیں کیا جائے گا بلکہ الٹا گلوریفائی کیا جائے گا۔ اور ابھی حال ہی میں جو ایودھیا مندر کا جو تعمیر کی گئی ہے مسجد کو، بابری مسجد کو شہید کر کے 500 سال، یہ ایک اور میسج دیا گیا ہے کہ ہم نہ صرف کشمیری بلکہ مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو بھی جو اکھنڈ بھارت کی نیریٹو کے خلاف یا جو اس ایجنڈے کو نہیں میٹ کر رہا ہوگا، جو ہندوتوا کا فالوور نہیں ہے، ان سب کو ہٹا دیا جائے گا۔ مشال صاحبہ یہ بھی کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری ہیں، وہاں ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے مودی سرکار کی دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے پہلے بھی اس کے اوپر ڈوسیز جو ہیں جمع کرائے ہیں جو دہشت گردی مقبوضہ جموں کشمیر میں کی جا رہی ہے۔ 2 UN ہیومن رائٹس کمیشن کی بڑی اسٹرانگ رپورٹس ہیں، اسی طرح برٹش پارلیمنٹ کی بھی رپورٹ ہے، پھر یورپین پارلیمنٹ کی بھی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کی طرف سے، تو اس طرح دنیا بھر میں اس پہ بہت شور مچا ہے، مگر بات ساری یہ ہے امپلیمنٹیشن کی۔ یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اوپر ارجنٹلی جو کمیشن آف انکوائریز ان وار کرائمز کے اوپر ہونی چاہیے، جو انٹرنیشنل عدالتیں ہیں، اسپیشلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، کیونکہ ہم ایک انٹرم سیٹ اپ کے اندر آئے ہیں، یہ اگلی الیکٹورل جو آئے گی گورنمنٹ پاکستان کے اندر، وہ اس کے پاس وہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ ایک لانگ ٹرم کشمیر کے اوپر اسٹریٹجک پلاننگ کرے، جو چیلنجز کشمیر کے اوپر آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے تو ڈیورنگ دس انٹرم سیٹ اپ ایک اپنی سیپم کے انڈر جو ہے کشمیر کنسلٹیٹیو کمیٹی جو ہے PM سیکریٹریٹ میں نے اسٹیبلش کی ہے، جس کے اندر ایکوموڈیشن، جس کے اندر ایکسپرٹس، جس کے اندر کشمیر کا ڈائسپورا، کشمیر کی حریت رہنماؤں کی ریپرزنٹیشنز اور جو لیگل جو ایکسپرٹس ہیں اس لا فیئر کے خلاف، ان کو اور میڈیا کے لوگوں کو، سب سیگمنٹس کو آن بورڈ لگ کے ہم لوگوں نے سیریز آف میٹنگز کرائی ہیں کہ کس طریقے سے ہم کشمیر کاز کو انٹرنیشنلائز زیادہ اسٹرانگلی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے انٹرنلی نیشنلی بھی اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو لاسٹ میٹنگ کے اندر ہم لوگوں نے، جو میں کافی سالوں سے جدوجہد کر رہی تھی کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز کے اندر کشمیر سینٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرائے جائیں۔ تو الحمدللہ اس جو میں نے کشمیر کنسلٹیٹیو کمیٹی بنائی ہے اس کے تھرو ہم لوگوں نے پورے پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر میں 256 VCs کو آن بورڈ لے کر ہم نے وہ اسٹیبلش کی ہیں، اور اب اس کا کریکولم جو ہے وہ ڈرافٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایکوموڈیشنز اور پروفیسرز اور جو ایکسپرٹس ہیں کشمیر کاز کے اندر وہ کر رہے ہیں، تاکہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کا
यूथ अगली जो जनरेशन है, जी। जो इतना बड़ा बल्ज है, यूथ बल्ज, उनको कश्मीर कॉज के साथ जो है इंगेज किया जाए Connect किया जाए। प्रोडक्टिवली, और उनको बाकायदा जो है इन वर्कशॉप्स, इन कश्मीर सेंटर्स जो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में के थ्रू उनको कश्मीर के ट्रू एम्बेसडर्स बनाया जाए। बिल्कुल बहुत ठीक है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा, इस अहम दिन के हवाले से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर आपने हमारे से बात की। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।